آج 10 ماہ رمضان المبارک ہے اور آج ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال مبارک کے حوالے سے ہم نے سیگمنٹ کا جو انعقاد کیا ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تب یا کوئی ہمارے سیگمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تب یہ نیچے آپ کو نمبر شو ہو رہا ہے، آپ اس پہ واٹس ایپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو کچھ سوال تھے روزہ کے متعلق بھی، وہ انشاءاللہ بریک کے بعد شامل کریں گے۔ تو آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں جو ہے اپنے مفروضات جو ہے نا وہ بیان کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور جتنے بھی ناظرین جو ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، جو گھروں میں موجود ہیں، اور سب کو رمضان مبارک کی خوشیاں مبارک ہو۔ اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس رمضان مبارک کے تمام روزے صحیحانہ کے اندر رکھنے کی، اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص جو ہمارے فلسطین کے جو بھائی ہیں، جو ان کے اوپر یہ رمضان مبارک کے اندر ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان مبارک گھڑیوں کے صدقے، رمضان مبارک کے صدقے غزہ اور فلسطین کے جتنے بھی مجاہدین ہیں ان کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، پورے اسلام عالم اسلام کے اندر اسلام کا بول بالا فرمائے اور کفر کا مقابلہ فرمائے۔ تو آج ہی بہت ہی مقدس دن ہے، ایک تو رمضان مبارک کا وہ مبارک دن ہے، اور دوسری نسبت یہ ہے کہ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 رمضان مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، جو خاتون اول بھی ہیں اور مومنوں کی ماں بھی ہیں، ان کا یہ یوم وصال ہے، اس کی نسبت کے ساتھ کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ بے شک اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے قریب تر ہیں، اور جو مومنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہے وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ایک تو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا، جو نبی ہوتا ہے وہ باپ کے مقام پر ہوتا ہے، یعنی کہ مومنوں کے قریب تر ہے، اور ان کی جو ازواج ہے وہ تمام امت مسلمان کی وہ مائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنی بھی ازواج کو ان امت کے لیے ماں قرار دیا، اور پہلی ماں وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جن کے وہ محسن کائنات بھی ہیں، وہ سیدہ کائنات بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ بھی ہیں، اس لحاظ ان کو بہت سی فضیلتیں حاصل ہوئی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے یہ ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یا نساء النبی یہ لستن کاحد من النساء، اے حضور کی ازواج ہے، حضور کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ بے شک۔ تو مطلب اس میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بھی خاتون تھی اس عرب میں رہنے والی، عرب کے بہت بڑا عرب تھا، اس میں اور بھی عورتیں رہتی تھی، مگر اللہ نے جو مقام سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو دیا، جو مقام خدیجۃ الکبریٰ کو دیا، اور جتنی ازواج مطہرات کو دیا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں جڑی، جو مقام ان کو دیا ہے وہ دوسری عورتوں کو نہیں ملا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نسبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رب العزت نے ان کو بے شمار مرتبے اور مقام عطا کیے۔ بے شک۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان کا مرتبہ اور مقام دیکھا جائے تو بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی شان و شوکت کا مرتبہ ہے، کہ یہ پورے عرب کے اندر جو مالدار تھی، سب سے زیادہ مالدار وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور اتنا مال تھا ان کے والد کے وصال کے بعد جتنی بھی تجارت وہ کرتی رہی، وہ خود کرتی رہی۔ اب دیکھا جائے کہ عورتوں کے لیے تجارت کرنا ممنوع تو نہ ہوا، مگر وہ کرتی کیسی وہ تاجرہ تھی کہ وہ تجارت بھی کرتی تھی، مال بھی فروخت کرتی تھی، مگر رہتی بھی پردے میں، یعنی کہ اس وقت ابھی اسلام بھی نہیں آیا تھا، ابھی اسلام کے احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے، ابھی تو حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس وقت بھی پردے میں رہا کرتی تھی، کتنا آپ پاکیزہ تھی۔ حضور کو جتنی بھی ازواج ملی ہیں وہ ساری کی سارے آپ طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، یعنی کہ اللہ نے سارے عیبوں سے پاک رکھا تھا ان ازواج کو بھی، ان بیٹیوں کو بھی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے ساتھ ایک لوڈیا ہوا کرتی تھی نفیسہ، جس کے ذمہ یہ سارا کام لگایا جاتا تھا، وہی مردوں کے ساتھ جا کے وہ ڈیل کرتی تھی، جس سے وہ مال فروخت کرتی اور لے کر آتی۔ اور ایک وقت آیا کہ جب عرب کے اندر قحط سالی پڑ گئی،
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا جان حضرت ابو طالب، ان کی کفالت میں رہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت کہاں تصالیب پڑی تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ آپ تجارت لے کر شام کی طرف جائیں، اللہ تعالیٰ نفع دے گا کچھ. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا. آپ نے کسی کا مال اس وقت نہیں قبول کیا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی لونڈیا کو بھیجا کہ میرا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں، کہہ دے کہ میرا وہ مال قبول کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرتے. تو حضور نے وہ مال قبول کیا. لہٰذا پھر حضور کے تو آپ کے ساتھ ایک غلام میسرہ اس کو مقرر کیا گیا جو مال لے کر وہ شام کی طرف گئے. تو جب وہ شام کی طرف وہ گئے تو اس وقت ایک وہاں پر ایک یہودی تھا جس نے تورات اور انجیل پڑھی ہوئی تھی، اس کا تذکرہ جو تھا اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا. تو اس وقت جب آئے تو ایک درخت تھا جس کے سائے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے. اس سائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے. تو جب اٹھ کے وہ گئے نا تو اس نے جب وہ منظر دیکھا، اس نے وہ سارا تذکرہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ جو شخص ہے یہ کون ہے. اس نے کہا کہ یہ ہمارا سردار ہیں اور یہ مال تجارت کے لیے وہ مال لے کر آئے ہیں. یعنی جو قافلہ تھا جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا تجارت والا، اس کے سردار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جی ان کو بنا کے بھیجا تھا اور مال ساری سپرد ان کے کام تھی اور باقی ان کے ساتھ ایک غلام تھا. جب انہوں نے ان کا تعارف کروایا تو اس نے کیونکہ وہ تعارف سارا پڑھا ہوا تھا کتابوں کے اندر، اس نے کہا کہ یہ جو درخت کے سائے میں جو بیٹھا ہے اس میں عام شخص نہیں بیٹھتا، کیونکہ میں نے اپنی کتابوں میں بیٹھا، اس میں وہ شخص بیٹھے گا جو آخری زمانے میں آئے گا، جو نبی ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ مرتبے وہ مقام عطا کریں گے. اور میں اس انتظار میں اگر اللہ مجھے زندہ رکھے تو جب یہ اعلان نبوت کریں گے میں اسلام قبول کروں گا. یعنی اس نے وہ ساری بشارتیں عطا کی. تو جو میسرہ ساتھ غلام تو اس نے جب یہ نظارے دیکھے، منظر دیکھے، جو حضور جس مقام سے چلتے تھے، جو بادل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مالے جب فروخت کر کے جب آئے تو حتیٰ کہ پہلے بھی تجارت ہوتی تھی، مال فروخت ہوتا تھا، مگر اس بار جو مال فروخت ہوا اللہ رب العزت نے 2 گنا زیادہ بلکہ 11 گنا زیادہ ہی نفع عطا کر دیا، جس پر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ پر بہت ہی آپ کو انس ہوا اور محبت دل کے اندر آئی. پھر آپ نے نکاح کا پیغام بھی بھیجا. تو اس سے پہلے بھی ایک تذکرہ آتا ہے، خود بھیجا پہلے بھیجا. ہاں جی آپ نے خود بھیجا. اس سے پہلے بھی ایک تذکرہ آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب اس عرب کے اندر ایک میلہ لگتا تھا اس دور کے اندر جہاں پر یہودی نصرانی سارے اکٹھے ہوتے تھے، مگر آپ اپنے اس مذہب کے مطابق عبادتیں کرتے تھے جس طرح کرتی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، کیونکہ آپ پر جس طرح پہلے اگر توحید جس مذہب کے مطابق وہ چل رہی تھی، آپ اسی مذہب کے مطابق اپنی توحید کو بیان کیا کرتے، اس کے مطابق زندگی بسر کیا کرتے. مگر اس وقت عرب کے لوگ تھے، وہاں پر یہودیوں نے جب میلہ وغیرہ لگا تو وہاں پر ایک یہودی ان کا عالم تہایا ہوا تھا. تو اس نے آ کر جو کہا کہ خاتون کی مجلسوں میں آ کے اس نے کہا کہ منع ہے کہ مرد آ کے وہاں پر اپنی بات نہیں کر سکتا، مگر میں کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے ایک پیغام دیا. اس نے کہا کہ میں نے اپنی تورات اور کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، ان کا ظہور ہونے والا ہے، وہی یہ زمانہ ہے اور آنے والا ہے. اور میں خوشخبری دیتا ہوں جو عورت ان کے نکاح میں ہو جائے گی، ان کو رفاقت جن کو عطا ہو جائے گی، وہ بہت ہی کامیاب اور بہت ہی محسن ہوگی. جب آپ نے کہا کہ میں اشارت دیتا ہوں کہ وہ کون عورت ہوگی جو ان کی رفاقت اختیار کرے گی. دوسری عورتوں نے اس چیز کو نہ سیریس لیا، وہ چلے گئی، مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ پر بات اثر کر گئی، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو ازواج عطا کی، حضور کو جتنے صحابہ عطا کیے، جو حضور کو بیٹیاں عطا کی، جو حضور کو چاچا عطا کیے، جو ایمان لے آئے، جو حضور کو جو بھی صحابی آپ کو ملے ہیں وہ چنے ہوئے جن کو اللہ رب العزت نے خود چنا ہے. حتیٰ کہ ادھر عمر فاروق ہے، ایک ابو جہل ہے، حضور نے دعا مانگی یا عمر بن ہشام مل جائے یا عمر بن خطاب مل جائے. ابو جہل کا جو اصل نام تو عمر بن ہشام تھا. ہاں جی. تو اس وقت عمر بن خطاب تھے. تو آپ نے دعا کی تو اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کی دعا قبول کر لی. مطلب اللہ نے وہ ہی حضور کو عطا کیا جو ان کے لیے بہتر تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا، حتیٰ کہ پسند کی شادی تھی، حضرت خدیجہ کو بھی پسند تھا، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، پھر آپ نے اپنے بڑوں سے مشورہ لیا، حضرت ابو طالب کے پاس گئے، ان کو بڑے مٹھا کر پھر آپ کا نکاح ہوا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب نکاح ہوا، عرب کی بہت مالدار تھی، اتنا مال تھا، اتنا کچھ ہونے کے بعد مگر جتنا بھی جو مال تھا وہ آپ نے سارے اسلام کے لیے وقف کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جو بھی عورتیں آئی ہیں میرے پاس
یعنی کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے جی اس وقت نکاح کیا جب حضور خوشحالی کی حالت میں تھے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت نکاح کیا ہے، حضور کا اس وقت ساتھ دیا ہے کہ جب ان کو گھر میں رکھنے والا کوئی نہیں، عرب سارا ان کے خلاف تھا، سارے ان پر ظلم ڈھائے گئے سب کچھ. اس وقت جناب ابو طالب تھے جو ان کی پوری فل سپورٹ کرتے رہے، جی ان کا پورا ساتھ دیتے رہے. تو آپ دوسری خاتون جتنی بھی آئی اس وقت آئی جب خوشحالی کے عالم تھے. حضرت خدیجہ کبریٰ نے اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا. تو آپ کے بہت سے آسانات بھی تھے اس دین اسلام پر، اور آپ محسنہ کائنات بھی رہی. جی اس لیے جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، جب آپ غار میں جاتے، غار ہیرا کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا، جب وہ فرشتہ آیا، تو وہ ایک لمبا چیپٹر ہے جس کے اندر وہ سارے معاملات جو ہوئے. جی جی تو آپ کے اندر جسم کے اندر ایک کپی ہی ستائی ہو گئی، یعنی کہ نیا ایک چیز سما جی گئی تھی، کیونکہ وحی کا نزول پہلے نہیں ہوا تھا. جب وہ وحی آئی تو جب حضور ہے تو وہ سخت اس طرح کپ کپی اتاری ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو کہا کہ مجھے چادر دیجیے. تو آپ نے چادر لی، اور چادر لینے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو جو بات کہی اور تاریخ میں اس کو رقم کیا گیا، آپ کا ساتھ کس طرح دیا، آپ کی گواہی کس طرح دی. آج تو کہتے ہیں سارا علاقہ مان جائے، بیوی نہیں مان سکتی، کیونکہ گھر کو منانا تھوڑا سا جی مشکل ہوتا ہے. بالکل تو اس لحاظ سے نا انہوں نے یعنی کہ آپ کو جو تسلی دی، جو گواہی دی، وہ بھی تاریخ کے اندر رقم کی گئی کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو. کیوں کہ آپ نے 5 صفات جو تھی وہ آپ نے ذکر کی، جس کے اندر یہ 5 صفات ہوں گے اللہ کی رحمت کی، ان کا تو عطا کی ہوتی ہے، وہ تو اللہ سبحان کی اللہ رحمت کے اندر سبحان ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ 5 صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں، تو لہٰذا آپ گھبراتے کس وجہ سے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں. کیوں کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے، بے شک کہ حضور صلہ رحمی کرنے والے. دوسری چیز آپ نے یہ فرمائی کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، یعنی جن کا کوئی بوجھ اٹھانے نہیں والا ہوتا ان کا بوجھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم. اٹھانے والے ہوتے ہیں. تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ آپ پریشان نہ ہوں، کہ آپ جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی سہارا بننے والے. بے شک اور چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ جو مہمان آپ کے پاس آتے ہیں اچھے سے آپ مہمان نوازی بھی کرنے والے ہیں. اور پانچویں بات آپ نے فرمائی جو حق پر ڈٹ کر جو مقابلہ کرنے والے ہیں، اور جو وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی مدد کرتے ہیں اور ڈٹ کر ان کا بھی مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ 5 صفتیں حضور کے اندر ہیں، تو حضور کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ آپ نے ہر طرح سے آپ کی گواہی دی. اور دنیا کے اندر یعنی عورتوں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والی عورت تھی مسلمانوں میں، وہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ